عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور خلافت مختصر سا دور خلافت ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب وہ شاہی لباس پہنا کرتے تھے، ایک دن میں کئی لباس پہنا کرتے تھے، لیکن جس وقت خلافت مل جاتی ہے، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے، پھر ہر چیز ختم ہو گئی، تنعم پرستی بھی ختم ہو گئی، عیش و عشرت بھی ختم ہو گئی، شاہانہ ٹھاٹ باٹ بھی ختم ہو گیا۔ پھر کیا تھا؟ خاندان کے وظائف بند کر دیے، سواریاں بیچ کے قیمت بیت المال میں جمع کرا دی، اور اپنی اہلیہ کا ذاتی زیور اٹھا کے وہ بھی بیت المال میں جمع کرا دیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ خلافت ملنے سے پہلے ایک لباس 3000 درہم کا ہوا کرتا تھا، خلافت ملنے کے بعد کیا ہوا؟ 3 درہم کا لباس پہنا کرتے تھے، اور اس پر بھی غم کی کیفیت کا اظہار کیا کرتے تھے کہ کاش اس سے بھی کم قیمت کا لباس ہوتا۔ 3 درہم کا کھردرا لباس پہنا کرتے تھے۔ یہ مثالی دور حکمرانی ہے جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا، اور ان کے تقوی کا عالم دیکھیے، تقوی میں بھی مجھے باکمال نظر آتے ہیں، باکمال، اتنے باکمال۔ عمر بن مہاجر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ کاش کہ میں سیب کھاؤں، اس کی غذائیت اچھی ہوتی ہے، خوشبو عمدہ ہوتی ہے۔ خاندان کا ایک فرد جاتا ہے اور سیب لے کے آتا ہے، خادم کو دیتا ہے کہ جاؤ میری طرف سے ہدیہ پیش کر دو۔ ہدیہ پیش کیا جاتا ہے، فرمایا کہ کون لایا ہے؟ بتلایا گیا کہ خاندان کا فلاں فرد لے کے آیا ہے بطور ہدیہ۔ فرمانے لگے کہ جاؤ ان کو واپس کر دو اور کہو کہ امیر المومنین شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ غلام کہنے لگا کہ امیر المومنین ہدیہ تو پیغمبر علیہ السلام بھی قبول فرمایا کرتے تھے۔ فرمانے لگے کہ یہ عہد رسالت میں ہدیہ ہوا کرتا تھا، میرے دور میں یہ ہدیہ نہیں، یہ رشوت بن چکا ہے، میں کیسے اس کو قبول کر سکتا ہوں؟ ہدیہ قبول نہیں فرماتے تھے۔ یہ تقویٰ کا عالم تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شہد استعمال کرنے کی خواہش کی، اہلیہ نے دیکھا، فوراً سے 2 دینار اٹھائے اور خادم کو دیا کہ جاؤ سرکاری سواری پر سوار ہو کر بازار سے شہد لے آؤ۔ وہ شہد لے کے آیا، پوچھا کہ یہ شہد کہاں سے آئی ہے؟ اہلیہ نے کہا کہ میں نے 2 دینار کی خریدی ہے، پیسہ میرا اپنا تھا۔ فرمانے لگے کہ اچھا 2 دینار آپ کے ہیں، لیکن خادم کس چیز پہ سوار ہو کے گیا تھا؟ فرمایا کہ سرکاری سواری پر سوار ہو کے گیا تھا۔ دل میں فوراً کھٹکا پیدا ہوا کہ سرکاری سواری جس وقت استعمال ہوگی تو مہنگی چیز بھی کم قیمت میں خرید کے لایا ہوگا۔ فرمانے لگے کہ شہد میرے پاس لایا جائے۔ شہد لایا جاتا ہے، قیمت لگوائی جاتی ہے، 2 دینار سے زیادہ تھی۔ 2 دینار اپنی اہلیہ کو دے دیے، بقیہ مال بیت المال میں جمع کرا دیا، اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ آئندہ کے لیے ایسی حرکت نہ کرنا، یہ میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کے جانور وہ عمر کی خواہشات پورا کرنے کے میں استعمال ہوں، مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ یہ تقویٰ کا عالم تھا، سیرت و کردار کا عالم۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی، اس کے بعد میں نے اس جوان کے پیچھے نماز پڑھی، اس جوان کی نماز رسول اللہ سے مشابہت رکھتی ہے۔ یہ سیرت و کردار کا عالم تھا۔ عفو درگزر کا عالم یہ کہ ایک شخص ان کے بیٹے کو زخمی کرتا ہے، خون بہ رہا ہے، اس کو بلوایا جاتا ہے دربار میں، وہ شخص بھی آ جاتا ہے، نوجوان لڑکا ہے، اس کی والدہ آتی ہے، والدہ کہتی ہے کہ یہ یتیم لڑکا ہے۔ فرمایا کہ بیت المال سے اسے وظیفہ بھی ملتا ہے یا نہیں؟ بتلایا گیا کہ نہیں ملتا۔ فرمایا کہ آئندہ سے بیت المال سے اس کا وظیفہ بھی جاری کر دو۔ معاف نہیں کیا، بیت المال سے وظیفہ بھی جاری کر دیا۔ عفو درگزر میں اتنا کمال، تواضع اور انکساری میں اتنا کمال کہ ایک خادمہ پنکھا جھول رہی ہے، گرمی کا وقت ہے، پسینہ سے شرابور ہے، اسے ٹھنڈی ہوا لگتی ہے، نیند آتی ہے، سو جاتی ہے۔ جس وقت اٹھتے ہیں تو خود پنکھا جھولنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ہڑبڑا کر اٹھتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین آپ نے پنکھا جھولنا شروع کر دیا۔ فرمانے لگے کہ تو بھی میری طرح انسان ہے، جس طرح مجھے گرمی لگتی ہے تجھے بھی گرمی کا احساس ہوتا ہے، آج تو سوئے گی، امیر المومنین پنکھا جھولے گا۔ یہ تواضع اور انکساری کا عالم تھا۔ عدل و انصاف اور مساوات کو اس طرح سے قائم کیا کہ خلفائے راشدین کے دور کی یاد تازہ ہو گئی۔ عدی بن حاتم کی روایت ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک دور آئے گا کہ ایک شخص مٹھی پر سونا یا چاندی لے کر پھرے گا، قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں
کہ عدل و انصاف کی برکات سے میں نے یہ منظر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور خلافت میں دیکھا ہے، جس وقت انہوں نے افریقہ میں مجھے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا، میں نے صدقات وصول کیے لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہاں غربا فقراء مساکین نہیں رہتے؟ مجھے بتلایا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز کی پالیسیوں کی وجہ سے تمام لوگ خوشحال ہیں، کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا، سارے لوگ امیر ہو چکے ہیں، یہ صدقات وہاں پر لے جائیے۔